آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا دست مبارک یہاں پر رکھا ہو؟ تو اس وجہ سے لحاظ کرتا ہوں تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور اسلاف کی تعلیم تو یہ ہے کہ نبی کی نسبت یہاں پر ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نبی کی نسبت کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایمان ضائع ہونے لگتا ہے اور ایمان برباد ہونے لگتا ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کون ہیں؟ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ ان میں سے ایک فرد وہ ہے کہ جس کی فضیلت میں جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہوئے ہیں، جن سے محبت کا اپنے اظہار کیا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جب لوگ اپنی ماؤں کے وارث بن جاتے تھے اور ماں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، جب لوگ عورت کی ذات سے نفرت کرتے تھے اور عورت کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جب لوگ بیٹی کا گھر میں ہونا اپنے لیے عار اور توہین محسوس کرتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے شرق و غرب کے آقا نے اور پوری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے عرب جاہلیت کے سینے پر کھڑے ہو کر اور اس تاریخ دنیا میں کھڑے ہو کر فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما رامھا ویؤذینی ما آذاھا۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ فاطمہ مجھ سے ایک ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو فاطمہ کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ لہٰذا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی نسبتیں ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ ہر ایک کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہوئے، اور ان کی اس قربانی کا ایک سبق ہے۔ ان کی یہ قربانی یزیدیت کے مقابلے میں ہے، اور صحابہ کرام کی قربانیاں کفر اور بولہبیت کے مقابلے میں تھی۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے تھی، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی میدان کربلا میں جو قربانی ہے یہ بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بولہبیت کے مقابلے میں تھی اور یہ یزیدیت کے مقابلے میں ہے۔ اب بولہبیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ بولہبیت تو یہ ہے یا کفر تو یہ ہے کہ کوئی سیدھا سادہ کہے وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتا ہے، وہ بعد الموت کو نہیں مانتا ہے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ نماز کو نہیں مانتا ہے، وہ اسلام کا منکر ہے اور دین الہی کا منکر ہے۔ یہ ابو جہل کا مسلک ہے یا ابو لہب کا مسلک ہے، یہ ولید بن مغیرہ کا مذہب ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جو جہاد ہے وہ بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، لیکن وہ کفر کے خلاف جہاد ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے پھر مظاہرہ کیا ہے، زندگیاں داؤ پر لگا کر جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے جہاد کیا ہے۔ میدان بدر میں صحابہ کرام قربانیاں دینے کے لیے میدان بدر میں اترے ہیں، پھر انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کو ان کافروں کو ہلاک بھی کیا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ سب کچھ اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا۔ عہد میں آپ نے جانے ہیں اعلاء کلمت الحق کے لیے دیے ہیں، اور حدیبیہ میں روکنے پر عمرہ سے روکنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اعلاء کلمت الحق کے لیے کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو صحابہ کا کردار ہے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، اور صحابہ کرام میں سے کبھی کوئی انگاروں پر لٹایا گیا ہے اس کا انگاروں کا بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا۔ کوئی کسی کے جسم کے پرخچے اڑائے گئے ہیں، وہ پرخچے اڑائے جانا بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا، اور اسی طرح سے کسی کو کوٹھی میں بند کیا گیا، کسی کو جانور کی تازہ کھال میں بند کر کے دھوپ پہ رکھا گیا ہے اور اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اسلام نہ چھوڑ کر انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے یہ اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کفر مسلط ہو جائے اور تمہاری اور کفر کی جنگ ہو جائے تو تم جان تو دے سکتے ہو مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتے ہو، اور کبھی کفر کی بات نہیں مان سکتے ہو، تم جان تو دے سکتے ہو مگر تمہارا سر غیر کے آگے نہیں جھک سکتا ہے۔ اور میدان کربلا میں جن عظیم ہستیوں نے قربانی دی ہے یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں، ان کا مقابلہ یزیدیت کے ساتھ ہوا ہے، اور یزیدیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اسلامی مملکت کا فرما روا بھی ہے، تخت و تاج کا مالک بھی ہے، وہ مسلمان ہونے کا
کا اعلان بھی کرتا ہے اور اسلام کی جڑوں پر کلاڑی بھی چلا رہا ہے. وہ مسلمان بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اور شراب بھی پیتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور بدکاری کی راہوں میں چلتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور مسلمانوں کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حرص و حوث میں اتنا ڈوبا ہے کہ خاندان نبوت کی ہولی کھیلنے, ان کے خون کی ہولی کھیلنے کو جائز نہیں سمجھتا ہے. یہ جزیریت ہے. لہٰذا اس کے بعد قیامت تک آنے والے زمانوں میں یہ دو کردار ہمیشہ آتے رہیں گے اور ان دو کرداروں کے مقابلے میں اسلام کے دو کردار ہمیشہ ان کے مقابلے میں آتے رہے. کبھی بولہبیت ہمارے سامنے آئے گی اور کبھی یزیدیت ہمارے سامنے آئے گی. کبھی لوگ کھلے کافر بن کر اسلام کا انکار کر کے ہمیں آزمائیں گے. کبھی لوگ قرآن مجید کو جلا کر کہیں گے کہ دیکھو ہم قرآن مجید کو جلا رہے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بنائیں گے. کبھی سیٹانک ورزش کے نام سے لے کر کوئی ملعون قرآن مجید کی توہین کرے گا. کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لوگ توہین کریں گے اور کبھی اسلام کا انکار کر کے ہمارے ایمان کو آزمائیں گے. کبھی لوگ اسلام کا لبادہ پہن کر اپنے آپ کو مسلمان کہا کر اور اسلام کی زبان بولتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کریں گے, کبھی آپ کے صحابہ کی شان میں بیعت بھی کریں گے, کبھی آپ کے اہل بیت کی شان میں بیعت بھی کریں گے, کبھی اسلام کی قدروں کو پامال کریں گے. لہٰذا اسوہ اہل بیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی جدید یا رات کے مقابلے میں آ جائے تو آپ کو حسینی کردار کا ادا کرنا ضروری ہے. حسینی کردار کا ادا کرنا ضروری یہ ہے کہ جو بھی باطل پرست ہو وہ بے شک اسلام کے دروازے میں ہو, اس کا راستہ روکنا چاہیے اور اسلام کو سربلند کرنا چاہیے. صحابہ اسلام کا کردار یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بات کرے گا, اسلام کی توہین کرے گا, وہ بھی اس کے خلاف سربلند ہو سکتا ہے, ہمیں اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا حضرات گرامی, بعض اوقات ہم تقسیم کر دیتے ہیں, اس لیے یاد رکھیے کہ صحابہ کی عزت و توقیر اور ادب و احترام بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت و توقیر اور محبت بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. جس نے صحابہ کا ادب کیا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب نہ کیا تو وہ بھی اسلام پر نہیں ہے, اور جس نے اہل بیت اطہار کا ادب کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب نہ کیا, وہ بھی اسلام پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. جو مرکز و محور ایمان ہے, جو مرکز و محور اسلام ہے, اگر ان کی محبت سلامت رہی تو پھر آپ کی ہر نسبت سے محبت قائم رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا ہمیشہ کے لیے قائم مکان رکھے اور خواہشات کو دین کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا